واقعہ کربلا کے ایک درد انگیز منظر کو علامہ ارشد القادری نے اپنی ایک تحریر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا عنوان ہے فاطمی چمن کی زخمی کلی۔ آپ بھی اسے ملاحظہ فرمائیں۔ گلشن کے سارے پھول لٹ گئے، دوپہر کی دھوپ میں ہرا بھرا چمن تاراج ہو گیا۔ اب شاخ گل سے ٹپکتا ہوا خون اور روندی ہوئی پنکھڑی کا تماشا دیکھنے کے لیے اکیلا باغ میں رہ گیا ہے۔ صبح سے اب تک سفینہ اہل بیت کے سارے ناخدا ایک ایک کر کے کوثر کی موجوں میں ڈوب گئے۔ حرم کی شہزادیوں، کاشان نبوت کی مستورات اور تاراج کارواں کے آخری محافظ امام حسین بھی اب پابرکاب ہیں۔ بادیدہ پرنم خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زینب، حضرت سکینہ اور عابد بیمار کے اداس چہرے سامنے ہیں۔ زندگی بھر کی رفیقہ حیات نوشیروان کی پوتی حضرت شہربانو سے کچھ کہنا ہے۔ ماں کی اداؤں کا آئینہ سگی بہن حضرت زینب کو سمجھانا ہے۔ لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ کو تسلی دینی ہے اور خاندان کی آخری امیدگاہ نور نظر حضرت عابد بیمار کو کچھ وصیت کرنی ہے۔ خیمے میں کہرام بپا ہے، سوئی ہوئی قیامت جاگ اٹھی ہے اور ارمانوں کی دنیا لٹ رہی ہے۔ گھر کا تاجدار ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ یتیمی آواز دے رہی ہے، بیوگی دروازے پر کھڑی ہے۔ کلیجہ توڑ دینے والی آواز میں حضرت شہربانو کی زبان سے بس ایک جملہ نکلا اور ضبط و شکیب کے سارے بند ٹوٹ گئے۔ دبا ہوا اندوہ کا آتش فشاں پھوٹ پڑا۔ ہمارے سرتاج سب جا چکے ہیں، اب آپ بھی نانا جان کے حضور جا رہے ہیں۔ جائیے، اس مبارک سفر سے کون روک سکتا ہے آپ کو؟ لیکن اے میرے کشور حیات کے والی، اتنا بتا جائیے کہ آپ کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کا نگہبان کون ہوگا؟ آل ہاشم کے یتیم کس کا منہ تکیں گے؟ کس محرم کی ہمراہی میں ہم مدینہ واپس لوٹیں گے؟ بیمار صغرا آپ کو پوچھے گی تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ شیرخوار علی اصغر کا مچلتا ہوا ناز اب کون اٹھائے گا؟ حرم میں بیٹھنے والے کس چراغ کی روشنی میں اپنے نبی کی کتاب پڑھیں گے؟ اور مدینے والے نانا جان کی تربت پر کسے اپنا سفارشی بنا کر لے جائیں گے؟ ارمانوں کے لا شریک امیدگاہ سب جا چکے، اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ ہائے، یہ صدمہ ہم سے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ کے بعد ہم کیسے جی سکیں گے؟ یہ کہتے کہتے آواز بند ہو گئی، زمین پر غش کھا کر گر پڑیں۔ امام مظلوم نے سنبھالا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا تو امام عالی مقام نے صبر و تشفی کے کلمات تلقین فرمائے۔ آپ دیدہ آنکھوں سے شیرخوار بچے کا پیار لیا اور اہل خیمہ کو بلکتا تڑپتا چھوڑ کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی تھوڑی دور چلے تھے کہ خیمے سے نالہ و گریہ کا شور بلند ہوا۔ پلٹ کر خیمے میں واپس تشریف لائے۔ حضرت شہربانو نے اضطراب کی حالت میں کہا، یہ دیکھیے، شیرخوار علی اصغر کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا بچہ اب دم توڑ رہا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، گل قدس کی پتیاں مرجھا گئی ہیں۔ اب بھی پانی کے چند قطرے مل جائیں تو زندگی کی آس بندھ جاتی۔ لے جائیے، اشقیاء کے سامنے شاید انہیں رحم آ جائے۔ موت و حیات کی کشمکش میں تڑپتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر امام عالی مقام باہر تشریف لائے۔ لشکر اعداء کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ شیرخوار بچہ ہے۔ کئی دن کے فاقہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کل سے اس کے حلق کے نیچے کچھ نہیں اترا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اب یہ موت کی ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس نیم جان بچے پہ اگر تمہیں ترس آ سکے تو چند قطرے پانی کے دے دو۔ ساقی کوثر کے نواسے تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ دشمنی ہم سے ہے، اس شیرخوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
اور اگر کسی رشتے کا لحاظ نہ کر سکو تو کم از کم انسانیت ہی کے ناطے سے ایک جاں بلب بچے پر رحم کرو۔ امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی یہ درد انگیز تقریر سن کر اشقیاء نے ترس کھانے کے بجائے جواب دیا، سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ جب تک گھٹنے ٹیک کر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے، ہم کسی طرح کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک شقی ازلی نے کمان پر تیر چڑھا کر جو نشانہ لگایا تو شیرخوار علی اصغر کا حلقوم چھیدتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ فاطمی چمن کے زخمی کلی ذرا سی تڑپی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ موج فرات شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ امام نے بچے کے خون سے شرابور چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، بے نیاز خدا، ذبح ہونے والے جانوروں کے لیے بھی عمر کی قید ہے، مگر آج اپنے محبوب کے گھر کی یہ ننھی قربانی قبول فرما۔ ظلم و جفا کی دنیا سے منہ پھیر کر سو جانے والے قدسی مسافر کو گود میں لیے ہوئے جب حضرت امام خیمے میں پہنچے تو شہر بانو نے دوڑ کر پوچھا، بچہ پرسکون حالت میں نظر آ رہا ہے، شاید اس کی بے چینی کا علاج ہو گیا ہے۔ امام نے بچے کی ٹھنڈی لاش ماں کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، لو تمہارا بچہ اب کبھی بے چین نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ کے لیے سکون مل گیا ہے۔ ہائے، آج فاطمہ کی کوکھ شیرخوار بچے سے بھی خالی ہو گئی۔